السلام علیکم معزز قارئین کو اپنے چینل دی ہسٹری ہب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز قارئین، کیا آپ جانتے ہیں کہ عیسائی مذہب کے دو فرقوں کیتھولک اور ارتھوڈاکس نے شدید اختلافات کے باوجود سلطان محمد فاتح کے خلاف کیوں اتحاد کر لیا تھا، اور وہ کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے قسطنطینیہ کو کوئی بھی قوم فتح نہیں کر سکتی تھی؟ اور معزز قارئین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بیزنطینی شہنشاہ نے قسطنطینیہ کو بچانے کے لیے سلطان محمد فاتح کو کیا پیشکشیں کی تھی؟ معزز ناظرین کرام کی معلومات کے لیے ہم نے اپنے چینل پر عثمانی سلطنت اور سلاطین کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں ہم نے عثمانی سلاطین کے تاریخ، ان کے معرکوں اور فتوحات کا مختصر جائزہ لیا ہے۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید مفید معلوماتی ویڈیو سے مستفید ہو۔ معزز قارئین، قسطنطینیہ پر حملہ کرنے سے پہلے سلطان محمد فاتح نے اپنے کئی دشمنوں سے صلح کر لی تاکہ وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر صرف ایک دشمن سے نبرد آزما ہو سکے۔ لہٰذا قسطنطینیہ کے پڑوسی امارت غلطہ، جو اس کے مشرق میں واقع تھی اور قسطنطینیہ سے اسے تنگنائی شاخ زری سے جدا کرتی تھی، سے معاہدہ کیا۔ اس طرح ہنگری اور بلغاریہ کی سلطنتوں سے بھی معاہدے ہوئے۔ یہ دونوں یورپی سلطنتیں تھیں جو قسطنطینیہ کے پڑوس میں واقع تھی، لیکن جب قسطنطینیہ پر حملہ ہوا تو یہ معاہدے برقرار نہ رہے۔ دوسرے نصرانی ممالک کی فوجوں کے علاوہ ان امارات کی فوجیں بھی قسطنطینیہ کے دفاع میں شریک ہو گئی اور مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے سب عہد و پیما توڑ کر اپنے ہم مذہب نصرانیوں کا ساتھ دینے لگے۔ معزز ناظرین کرام، سلطان محمد فاتح جب قسطنطینیہ کو فتح کرنے کے لیے دن گن رہا تھا تو شاہ بیزنطینی نے انہیں محاصرہ اٹھانے پر بے تحاشا دولت کی پیشکش کی، کئی علاقوں سے دستبرداری کے لیے بھی تیار ہوا، اور اس نے سلطان کو اس حدب سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن سلطان نے اس کی ایک نہ مانی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس شہر کو فتح کر کے دولت عثمانیہ کے خلاف سازشوں کے اس مرکز کو نیست و نابود کر دے گا۔ جب بیزنطینی فرمانروا کو یقین ہو گیا کہ مسلم فوجیں کوئی رشوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہر صورت شہر لینے کے لیے پرعزم ہے، تو اس نے مختلف یورپی ممالک اور شہروں سے امداد طلب کی، بالخصوص کیتھولک فرقے کے مذہبی رہنما سے امداد لینے کی درخواست کی۔ حالانکہ قسطنطینیہ ارتھوڈاکس فرقہ والوں کا مرکز تھا اور کیتھولک فرقہ والوں سے ان کے شدید اختلاف تھے، لیکن بیزنطینی فرمانروا نے مذہب کی قربانی دے کر شہر کو بچانے کے لیے پاپائے روم سے درخواست کی۔ بیزنطینی فرمانروا نے مجبوراً پوپ سے رکھ رکھاؤ کی پالیسی اختیار کی اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور اس کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ مشرقی ارتھوڈاکس کلیسا کو اتحاد بین النصارہ کی خاطر پوپ محترم کا مطیع کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس وقت ہو رہا تھا جب ارتھوڈاکس فرقہ والے اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے۔ الغرض پوپ نے اپنا ایک مندوب قسطنطینیہ بھیجا، جس نے قسطنطینیہ کے سب سے بڑے چرچ آیا صوفیہ میں تقریر کی، پوپ کے لیے دعا کی اور دونوں کلیساؤں کو ایک کلیسے میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کو سن کر ارتھوڈاکس کی اکثریت کا غصہ بھڑک اٹھا اور شاہ اور پاپا کے اس اتحاد کی مخالفت میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم دیاری بیزنط میں لاطینی جبہ کو دیکھنے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ترکوں کا امامہ دیکھے۔ قسطنطینیہ پر حملہ۔ معزز قارئین کرام، سلطان نے ایڈریانوپل اور قسطنطینیہ کے درمیانی راستے کو آسان بنانے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے تاکہ وزنی توپوں کو قسطنطینیہ منتقل کرنے میں آسانی رہے۔
ایڈریانوپل سے قسطنطینیہ کا راستہ ان توپوں نے 2 ماہ میں طے کیا۔ شہر کے قریب مناسب فاصلے پر ان توپوں کو کچھ سپاہ کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ عثمانی لشکر جس کی قیادت سلطان محمد فاتح خود کر رہے تھے، جمعرات 26 ربیع الاول 857 ہجری بمطابق 6 اپریل 1453 کو قسطنطینیہ کے قریب پہنچ گیا۔ فوج کو اکٹھا کیا گیا، کل تعداد 50,200 سپاہی تھی۔ سلطان نے ان سے ایک پرجوش خطاب کیا، انہیں جہاد کی ترغیب دی، غازی یا شہید ہونے تک لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ انہیں نصیحت کی کہ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت کا مظاہرہ کرے۔ آیات قرآنی جو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب میں تھی پڑھ کر سنائی، اور ان احادیث کو بھی بیان کیا جن میں فتح قسطنطینیہ کی بشارت دی گئی تھی اور اس لشکر اور قائد لشکر کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ سلطان نے بیان کیا کہ اس فتح سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا عظمت اور عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ سلطان نے کچھ اس انداز سے اور اتنے مؤثر الفاظ میں خطاب کیا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے فضا گونج اٹھی، اور پوری فوج اللہ کریم سے اس شہر کی فتح کے لیے دعا کرنے لگی۔ معزز ناظرین کرام، دوسرے دن سلطان نے بڑی فوج کو مختلف یونٹوں کی صورت میں شہر کی بیرونی فصیلوں کے سامنے مامور کیا۔ اس فوج کو 3 بڑی یونٹوں میں تقسیم کیا اور انہیں مختلف اطراف سے پوری شدت سے محاصرہ کر لیا۔ ایک لشکر نے ان تینوں لشکروں کے پیچھے ریزرو کے طور پر متعین کیا تاکہ ضرورت کے وقت اس فوج کی مدد کر سکے۔ ان فصیلوں کے سامنے جگہ جگہ توپیں نصب کر دی گئی۔ ان میں اہم ترین سلطانی توپ تھی جو بہت بڑی اور وزنی تھی۔ اسے شہر کے طوبقابی دروازے کے سامنے نصب کیا گیا۔ ناظرین کرام، بیزنطینیوں نے قسطنطینیہ کو بچانے کے لیے اپنی تمام کوششیں داؤ پر لگا دی۔ فوجوں کو فصیلوں پر تقسیم کر دیا اور قلعہ بندیوں کو مضبوط کر دیا۔ سلطانی فوجوں نے شہر پر قبضہ کرنے کے لیے محاصرہ سخت کر دیا۔ محاصرے کے ابتدائی دنوں سے ہی عثمانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تاج شہادت سر پر سجا چکی تھی، بالخصوص وہ افراد جو دروازوں کے قریب متعین تھے۔ عثمانی توپخانہ مختلف مقامات سے شہر پر گولہ باری کر رہا تھا، اور اس کے گولے اور خوفناک آواز بیزنطینوں کے دلوں میں رعب پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے تھے۔ توپخانہ کی گولہ باری سے فصیلوں میں کئی جگہ شگاف بھی پڑ گئے تھے، لیکن مدافعین نے بہت جلد ان رخنوں کو دوبارہ بھر دیا اور فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ معزز ناظرین کرام، عثمانی بحری فوجوں نے اس موٹی زنجیر کو توڑنے کی بہت کوشش کی جس نے شاخ زری کو ناقابل عبور بنا دیا تھا اور کوئی اسلامی جہاز اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ عثمانی سپاہیوں نے یورپی جہازوں پر کئی بار گولہ باری کی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے، جس کی وجہ سے شہر کا دفاع کرنے والی فوجوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ معزز ناظرین کرام، عثمانی حملہ آوروں نے شہر پر زوردار حملے کیے اور موت کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ان حملہ آوروں میں محمد فاتح کا نام سر فہرست ہے۔ بیزنطینیوں نے شہر کے دفاع میں بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور قسطنطین کی قیادت میں بڑی جواب مردی کا ثبوت دیا۔ بیزنطینی فرمانروا نے کوشش کی کہ وہ اپنے شہر اور ان کے شہریوں کو اس گرداب بلا سے نکالنے، خواہ اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ اس نے سلطان کو محاصرہ اٹھا لینے کے غوض مال و دولت، اطاعت اور کئی دوسری طرح سے پیشکش کی، لیکن سلطان فاتح رحمت اللہ علیہ نے تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور بیزنطینی حکمران سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ شہر اس کے حوالے کر دے۔
سلطان نے وعدہ کیا کہ اگر قسطنطین اس شہر کو جنگ کیے بغیر مسلمانوں کے حوالے کرے گا تو مسلمان کسی شہری اور کسی کلیسا سے تغرض نہیں کریں گے۔ قارئین کرام، قسطنطینیہ کا محاصرہ طول پکڑتا گیا اور عثمانیوں کو کئی طرح سے مزید قربانیاں دینے پڑے۔ وہ قربانیاں کیا تھی؟ تو ہمارے ساتھ رہیے اور انتظار کیجیے اگلے قسط کا۔